बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारे जो लेक्चर्स का सिलसिला जारी है वो आप मुस्तकिल तौर पर देखते रहे होंगे। हम तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे इस चैनल को लिंक को सब्सक्राइब करें और रेगुलरली ये तमाम लेक्चर्स देखते रहें, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स ये लेक्चर नहीं देखेंगे तो इन लेक्चर्स का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब कुछ जब हम कर रहे हैं इतने मैनेजमेंट के साथ और तसलसल के साथ, तो ये सिर्फ आप ही के लिए है। तो आप जैसा आपको मालूम है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात शुरू की है। इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन के बारे में बताया था, और लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और इसके अलावा हमने वर्ब के ऊपर बात की थी। आज हम रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर बात करेंगे। हमारे लेक्चर नंबर 3 में एडवर्ब शामिल है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और इसके अलावा यहाँ मैंने अलग करके इसे लिखा है आर्टिकल। तो आर्टिकल किस बुनियाद पर मैंने अलग करके लिखा है इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं एडवर्ब के ऊपर। आमतौर पर हम ये सुनते हैं कि एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। एडवर्ब 3 काम करता है। इसके फंक्शंस 3 हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। दूसरे नंबर पर एडजेक्टिव और तीसरे नंबर पर है अनदर एडवर्ब। इसका मतलब ये है कि ये इजाफा करेगा वर्ब के मतलब में भी, इन द मीनिंग ऑफ वर्ब। दूसरा फंक्शन है इन द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव और तीसरा फंक्शन है इन द मीनिंग ऑफ अनदर एडवर्ब। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये ज़हन में रखिए कि एडवर्ब जो है ये सेंटेंस में 3 काम करता है। फर्स्टली ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, सेकेंडली एडजेक्टिव को और थर्डली एडवर्ब को। यहां पर अगर आप देखें तो मैंने 3 जुमले लिखे हैं। I wrote 3 sentences। इसमें हर सेंटेंस में एडवर्ब इस्तेमाल किया गया है और हर जुमले में एडवर्ब का अपना अलग एक फंक्शन है। मैंने लिखा है he recites the Holy Quran beautifully। यहां पर मैंने आपको बताया था इससे पहले वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या चीज है। It is a word which shows action। ये ऐसा वर्ड है जो एक्शन को जाहिर करता है। तो अगर आप यहां देखें तो यहां पर ये रिसाइट्स ऐसा वर्ड है जो एक्शन को जाहिर कर रहा है। इट मींस इट इज वर्ब। लेकिन ही रिसाइट्स द होली कुरान ब्यूटीफुली। अब मैं कहता हूं कि वो कुरान की तिलावत करता है, ये एक जुमला हो गया। और फिर मैं कहता हूं कि वो कुरान की तिलावत खूबसूरत अंदाज में करता है। तो यहां पर ये ब्यूटीफुली जो है, अगर आप सोचे, ये ब्यूटीफुली एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ रिसाइट्स। ये ब्यूटीफुली इस रिसाइट के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो जब ये रिसाइट वर्ब हो गया तो फिर ये ब्यूटीफुली क्या है? तो ये ब्यूटीफुली है एडवर्ब। इसे हम कहते हैं एडवर्ब बिकॉज इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ये यहां पर इस वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है, तो इस वजह से ये ब्यूटीफुली एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस की तरफ आए तो यहां पर मैंने लिखा है they settled the issue quite nicely। they settled the issue quite nicely। तो यहां मैंने लिखा है कि उन्होंने मामला हल किया quite nicely। तो यहां पर देखिए ये ऑलरेडी एडवर्ब है, लेकिन एक दूसरा वर्ड भी यहां पर इस्तेमाल हुआ है जो इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी इस एडवर्ब के मतलब में इजाफा कर रहा है। तो वो क्या होगा? वो भी एडवर्ब होगा। तो यहां पर क्या आ गया कि एडवर्ब जो है ये वर्ब के मतलब में इजाफा करता है एज वेल एज अनदर एडवर्ब। दूसरे एडवर्ब के मतलब में भी इजाफा कर रहा है। थर्ड सेंटेंस की तरफ आए, हिज वॉच इज वेरी ब्यूटीफुल। यहां मैंने लिखा है कि वर्ब के मतलब में इजाफा करेगा, एडवर्ब के मतलब में 2 मिसालें मैंने दी। अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहां पर देखिए ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल मैंने आपसे कहा था इससे पहले दूसरे लेक्चर में
کہ adjective is a word which adds something to the meaning of a noun. یہاں پر his watch is very beautiful. میں کہتا ہوں his watch is beautiful. تو یہ beautiful کیا ہے؟ It adds to the meaning of this noun which is watch. لیکن یہاں پر اگر دیکھیں اس ایڈجیکٹو کو مزید ایک چیز جو ہے وہ کوالیفائی کر رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ویری ہے. تو یہ ویری ایڈورب ہے، یعنی ایڈجیکٹو اس ناؤن کو کوالیفائی کر رہا ہے، لیکن اس ایڈجیکٹو کو ایک دوسرا ورڈ ہے جو کوالیفائی کر رہا ہے، وہ ہے ویری، تو وہ ایڈورب ہے. تو ان تین ایگزامپلز میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ ایڈورب کیا چیز ہے. It is a word which adds to the meaning of a verb. سب سے پہلے یہ verb کے مطلب میں اضافہ کرتا ہے، جیسا کہ beautifully اس recite کی meaning میں اضافہ کر رہا ہے. دوسری بات کہ یہ دوسرے adverb کو بھی qualify کرتا ہے، جیسے کہ quite nicely کو qualify کر رہا ہے. اور تیسرے نمبر پر adjective کو qualify کرے گا، جیسا کہ beautiful کو یہ very qualify کر رہا ہے. تو یہ ہو گیا ایڈورب. پھر آتے ہیں پریپوزیشن کے بارے میں. پریپوزیشن کیا ہے؟ اور پریپوزیشن پارٹس آف اسپیچ میں سب سے ڈیفیکلٹ ٹاپک بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر زیادہ ایم سی کیوز جو آتے ہیں بورڈ کے پیپر میں، یا جو ایٹا کے ایگزام میں آتے ہیں، یا این ٹی ایس ایف ٹی ایس وغیرہ میں جو بھی آتے ہیں، تو وہ زیادہ تر پریپوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں. اب یہ کیوں ڈیفیکلٹ ہے؟ ڈیفیکلٹ اس لیے ہے کہ اس کے لیے کوئی فکسڈ رولز نہیں ہے. اس وجہ سے پریپوزیشن کو سب سے زیادہ مشکل مانا جاتا ہے. تو موسٹ آف اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ سر اگر اس کے لیے رولز نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ جتنا آپ زیادہ اسٹڈی کریں گے، انگلش کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اسپیشلی نیٹو اسپیکر جو ہیں ان کی کتابیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، تو ان پریپوزیشن کا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو آپ زیادہ سے زیادہ انگلش پڑھیں تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب آتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کی جانب. پریپوزیشن کیا چیز ہے؟ It is a word which is used to show relation of a noun or pronoun to something else in a sentence. اب یہ پریپوزیشن کیا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے؟ اس کا فنکشن ہے to show relation. یہ تعلق کو ظاہر کرتا ہے. کس چیز کے تعلق کو؟ ناؤن کے تعلق کو یا پروناؤن کے تعلق کو؟ کسی بھی دوسری چیز کے ساتھ جو جملے میں آئی ہوئی ہو. فار ایگزامپل میں نے یہاں لکھا ہے I am going to پشاور. تو آپ دیکھیں یہاں پر I ایک پروناؤن ہے اور پشاور ایک ناؤن ہے. تو آپ دیکھیں I am going پشاور، آپ اس طرح لکھیں. اب اس کو ہٹائیں I am going پشاور، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں پر ریلیشن نہیں بن رہا. تو اس وجہ سے اس ریلیشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر لکھا ہے ٹو. تو یہ ٹو جو ہے، یہ ٹو یہاں پر پریپوزیشن ہے. کیوں؟ بیکاز یہ ریلیٹ کر رہا ہے پشاور کو میرے ساتھ. I am going to پشاور. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرا ریلیشن پشاور کے ساتھ، میرے جانے کا ریلیشن پشاور کے ساتھ کون ظاہر کر رہا ہے؟ ٹو ظاہر کر رہا ہے. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ٹو از اے پریپوزیشن. دوسرے مثال جو ہے وہ ہے the book is on the table. اگر میں اس طرح لکھوں the book is the table، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. the book is on the table، کتاب میز کے اوپر پڑی ہوئی ہے. تو یہاں دیکھیں، یہاں پر the book is noun، یہاں پر the table is also noun. ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن قائم کیا ہے وہ on نے قائم کیا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ on is a preposition. تو آپ یہاں پر غور کریں، تو میں ٹو کو پریپوزیشن کہتا ہوں، آن کو پریپوزیشن کہتا ہوں بیکاز آف اٹس فنکشن. اس کے کام کی وجہ سے، ایسے تو کہہ تو نہیں کہہ رہا، اس کے کام کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹو پریپوزیشن ہے، آن پریپوزیشن ہے. اس کے بعد آتے ہیں کنجنکشن کی طرف. واٹ از کنجنکشن؟ کنجنکشن کو میں سمپل انداز میں کہہ سکتا ہوں جوائننگ ورڈ. جوائننگ ورڈ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کمبائن کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے. اس کا فنکشن ہے کنیکشن. ٹو کنیکٹ، چاہے وہ دو الفاظ ہوں، چاہے وہ دو جملے ہوں، چاہے وہ دو فریزز ہوں اور کلاسز ہوں. یعنی کنیکشن، کنجنکشن کیا کرتا ہے؟ اٹ
joins two words or sentences. For example, میں نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے 2 and 2 make 4. تو یہاں پر آپ غور کریں تو یہ 2 ایک ورڈ ہے, یہ 2 بھی ایک ورڈ ہے. ان کے درمیان ایک ایسا ورڈ آیا ہوا ہے جس نے ان دونوں کو کمبائن کر دیا ہے, اور وہ ورڈ ہے اینڈ. تو اس وجہ سے, اس فنکشن کی وجہ سے میں کہوں گا کہ اینڈ از اے کنجنکشن. اینڈ ایک کنجنکشن ہے. دوسرے ایگزامپل میں ہے احمد از ایبسنٹ بیکاز ہی از ill. اب یہاں پر آپ غور کریں تو احمد از ایبسنٹ یہ ایک مستقل جملہ ہے, اٹ از اے سینٹینس. ہی از ill, اٹ از آلسو اے سینٹینس. لیکن ان دو جملوں کو کمبائن کرنے کے لیے, کنیکٹ کرنے کے لیے ان کے درمیان ایک ورڈ لکھا ہوا ہے جو ہے بیکاز. تو یہ بیکاز کیا کر رہا ہے؟ بیکاز ان دو جملوں کو کنیکٹ کر رہا ہے. اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ بیکاز از اے کنجنکشن. بیکاز کیا ہے؟ یہ ایک کنجنکشن ہے. تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کنجنکشن کیا چیز ہے. اٹ از اے جوائننگ ورڈ. یعنی جو ورڈ بھی کنیکشن کا رول پرفارم کرے گا, جو ورڈ بھی دو الفاظ کو, دو جملوں کو, دو فریزز کو یا دو کلاسز کو کمبائن کرے گا, کنیکٹ کرے گا, تو وہ کنجنکشن ہوگا. پھر آتے ہیں انٹرجیکشن کی طرف. What is interjection? It shows some sudden feeling. یہ ایسے الفاظ ہیں جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا, یہ صرف احساسات کے اظہار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. جیسا ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں بعض جذبات کے اظہار کے لیے ہم خاص قسم کی آواز, اس کے ذریعے سے ہم اظہار کرتے ہیں. ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے, یعنی ان الفاظ کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا لیکن وہ اظہار ہوتے ہیں. تو ایسے اظہار والے الفاظ کو ہم کہتے ہیں انٹرجیکشن. تو یہ اظہار غم کا بھی ہو سکتا ہے, یہ اظہار خوشی کا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ اظہار حیرانگی کا بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میں نے لکھا ہے alas he is dead. تو یہاں پر دیکھیں ذرا, اس سے آگے ہم نے ایک سائن لکھا ہوا ہے, اسے کہتے ہیں انٹرجیکشن سائن. یہاں پر بھی ایک سائن لکھا ہوا ہے. تو یہ الاس اور ہررا اس کے کوئی خاص مطالب نہیں ہے, لیکن یہ ایک احساس کو ظاہر کر رہے ہیں. جسے آپ کہیں کہ الاس ہی از ڈیڈ, تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ الاس جو ہے یہاں پر غم کے طور پر استعمال ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک سڈن فیلنگ ہے. تو اس وجہ سے اس لفظ کو ہم کہیں گے انٹرجیکشن. ہررا وی ہیو پاسڈ دی ایگزامینیشن. یہاں پر ظاہری بات ہے کہ خوشی کا موقع ہے, تو اس خوشی کے اظہار کے لیے ہم نے ہورا ورڈ یوز کیا, یہ بھی انٹرجیکشن ہے. اب آتے ہیں ہمارے لاسٹ ٹاپک کی طرف, جو میں نے یہاں پر الگ کر کے لکھا ہوا ہے آرٹیکل. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے الگ کیوں لکھا ہے. اگر آپ کو یاد ہو فرسٹ لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ گرامیرینس کا اختلاف ہے کہ whether article is a part of speech or not. آرٹیکل پارٹ آف اسپیچ ہے یا نہیں ہے. بعض گرامیرینس کہتے ہیں کہ آرٹیکل جو ہے یہ الگ پارٹ آف اسپیچ نہیں ہے, بلکہ یہ ایڈجیکٹو کی قسم ہے, اسے ہم ڈیٹرمنرز بھی کہتے ہیں. تو آرٹیکلز اگر اختلاف